قوت عطا فرمائی، اور سارے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نبی اللہ پاک نے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے ساتھی چنے ہیں۔ جیسے اللہ کا چناؤ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور کے جو شاگرد ہیں، حضور کے جو ساتھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا مطالعہ کیا، امتحان لیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پوری انسانیت کا امتحان لیا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی والی دولت رکھنے کے لیے میں نے اپنے محبوب کے شاگردوں کو چن لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو میں نے چن لیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کمال اللہ پاک نے کر دی صحابہ کی شان کے بارے میں، نبی پاک کے شاگردوں کی شان کے بارے میں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت رکھی ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نام لیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے شہدائے کربلا کا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برا بھلا کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت امی عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور رآ من رآنی، یا جو مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لے گا، صحابی کو جو دیکھ لے گا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اللہ، اتنا اونچا مقام ہے حضور کے صحابہ کا، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 750 آیات ہیں، 750 آیات۔ ایک میں آپ کو بات سناؤں، عیینہ ابن حصن ایک بہت بڑے مضر قبیلے کا سردار تھا، بڑا چودھری بندہ، بڑا سردار بندہ۔ وہ رسول پاک کے پاس آیا، اس کے آگے بھی غلام، پیچھے بھی غلام، دائیں بھی بائیں بھی، بڑا زرق برق اس کی سواری، بڑا ٹوری اور بڑا سٹیٹس والا بندہ حضور کے پاس آ کے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے آپ سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ایک دو اور سردار بھی آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن بات پتہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جتنے پھٹے پرانے کپڑوں والے اور جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، یہ صہیب ہے، یہ بلال ہے، یہ سلیمان فارسی ہے، یہ ابو ذر غفاری ہے، یہ بالکل چھوٹے قسم لیول کے لوگ ہیں اور ہم سٹیٹس والے لوگ ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھائیں اور ہمیں دین کے بارے میں بتائیں تو آپ ہمارے لیے ٹائم علیحدہ رکھیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ان سے ہمیں پسینے کی سمیل آتی ہے، اس لیے یہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے اور ہم چودھری لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یا تو ان کو اپنی محفل سے کچھ دیر کے لیے اٹھا دیں اور ہمیں دین کی بات سمجھائیں، یا پھر ان کا ٹائم علیحدہ ہو اور ہمارا ٹائم علیحدہ ہو۔ یہ
اس نے رسول پاک سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا، آپ نے سوچا کہ واقعی یہ اتنا بڑا سردار ہے، اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہے، اگر اس کو ہدایت آ گئی تو ہو سکتا ہے اس کا سارا قبیلہ اس کے پیچھے مسلمان ہو جائے، اس لیے کیوں نہ میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں اور اس کو میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی دل میں خیال آیا، آسمانوں سے حضرت جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے سونے محبوبہ، یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، یہ جن کے پاس ایک چادر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھ۔ اللہ اکبر۔ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے سونے محبوبہ، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ان لوگوں کو اپنی محفل سے دور نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، اللہ پاک کو ان لوگوں سے کتنا پیار، کتنی محبت ان لوگوں سے جو نبی پاک کے شاگرد ہیں، جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا تن من دھن، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار قربان کرنے والے، آپ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنے والے، آپ کی خاطر اپنے بال بچوں کو چھوڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں ان کی شانیں بیان کرتا ہے، اور کیسے بیان کرتا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبقت لے جانے والے پہلے مومنین، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام بھوکے کاٹتے تھے، پیاسے رہتے تھے، تن پر کپڑے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے۔ بالخصوص 70 اصحاب صفا، اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول نے اپنی محنتیں کی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے تیار کیا ہے، لیکن ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ ایسے تھے جو نماز پڑھتے پڑھتے بھوک کی وجہ سے 2 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے نماز میں گر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول سلام پھیر کے ان کو تسلی دیتے اور کہتے ما عند اللہ خیر و ابقا، او میرے صحابہ، آج کی بھوکوں پر صبر کرو، اللہ پاک نے تمہارے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن مجھے بھوک نے بہت ستایا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے میں نڈال گلی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، میرے دل میں خیال آیا ابو بکر کو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ ابو بکر امیر آدمی ہے، تاجر بندہ ہے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ تعاون کرے گا، کوئی کھانے کا پروگرام اور انتظام کرے گا۔ میں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر یار ایک آیت کا ترجمہ تو بتا۔ سیدھا تو نہیں کہہ سکتے تھے مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو بھائی، نہ ایسا نہیں کہا یار ایک آیت کا ترجمہ تو بتا، آیت کیا ہے؟
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہیں ہم ارادہ رکھتے تم سے کسی بدلے کا اور نہ شکریہ کا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت پڑھی اور کہا ابو بکر یار اس کا ترجمہ تو بتانا۔ حضرت صدیق اکبر نے ترجمہ بتایا اور آگے چل دیے، بات سمجھے نہیں۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی ترجمہ بتایا، آگے چل دیے۔ پھر آ گئے آپ کے اور میرے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا ترجمہ تو بتا دیجئے۔ آپ نے ابو ہریرہ کا بازو پکڑا اور فرمایا آجا میرے ساتھ، ساتھ لے گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھروں میں، میرے حجرے میں جاؤ اور جتنے ازواج مطہرات کے گھر ہیں دروازہ ناک کرو، کچھ کھانے کو ہے تو لے کے آؤ۔ ایک گھر گئے کچھ نہیں ملا، دوسرے گھر گئے کچھ نہیں ملا، تیسرے گھر گئے کچھ نہیں ملا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، چوتھے گھر گئے، یہ آپ کی اور میری ماؤں کے گھر ہیں، یہ ازواج مطہرات کے گھر ہیں، یہ رسول پاک کے حجرے ہیں، یہ رسول پاک کے بیڈ روم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار دیکھو آپ غور کرو، اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اللہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ صحیح بات ہے، میں جب صحابہ کے حالات پڑھتا ہوں، رسول پاک کے حالات پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے ہم تو شہزادوں والی زندگی گزاریں، شہزادوں والی، اور موج اور عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ بسا اوقات مجھے خود کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نے ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ اتنی عیش، اتنا آرام، تین تین ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، روسٹ بروسٹ کھاتے ہیں، اللہ دہی پیتے ہیں، لسیاں پی رہے ہیں، اتنا کچھ، اور ان کو تین تین دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ رسول پاک اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اب سارے گھروں میں گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، چوتھے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ ملا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیالہ لے کے حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آ گئے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی اللہ کے رسول کہیں گے اے ابو ہریرہ پی لے، لیکن رسول پاک نے پیالہ خود پکڑ لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جتنے اصحاب صفہ ہیں انہوں نے بھی 4 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، سب کو بلا کے میرے قریب لے آؤ۔ ابو ہریرہ دل میں سوچتے ہیں یار ایک پیالہ دودھ کا ہے، آپ نے ساروں کو ہی بلا لیا ہے۔ خیر دل میں خیال تھا لیکن سرکار کا حکم تھا، جا کے بلا کے لے آئے۔ 70 بندے بیٹھ گئے ایک پیالہ پینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ پکڑایا اور فرمایا دائیں جانب سے شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دائیں جانب سے پلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں 70 بندوں نے اس پیالے سے دودھ پیا لیکن ایک قطرہ بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پی، میں نے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ آپ نے فرمایا پھر پی۔ 3 مرتبہ مجھے پینے کا حکم دیا، تینوں مرتبہ میں نے پیٹ بھر کے پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب میری بس ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں جگہ باقی نہیں رہی۔ پھر آپ سرکار نے پیالہ پیا اور پیالہ تناول فرمایا اور دودھ ختم ہو گیا، پیالہ آپ نے پی لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں دیکھو نا، پیر صاحب سب سے آخر میں، پیر صاحب سب سے یہاں کیا کہتے ہیں کہ پیر صاحب سب سے پہلے کھا لیں، پھر مرید جو ہے نا وہ بچا ہوا کھائیں گے، اور بچا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہ ہے ہمارے پیر، اسی لیے ہم کہتے ہیں پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے۔ ہم نے الحمدللہ ایسا پیر پکڑا ہے کہ خدا کی قسم اس پیر کے پکڑنے کے بعد اب ہمیں اور کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور کسی پیر کی حاجت ہی نہیں رہی۔ اور وہ ایسا پیر ہے، پیران پیر، جو انبیاء کا بھی پیر۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی عالی شان ہیں، آپ کے اصحاب بھی عالی شان ہیں۔ لو بھی اللہ کا قرآن سناؤں آپ کو صحابہ کی شان میں، ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن سن کے توجہ کرنا،
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو اس کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ آپس میں ان کی بڑی عداوتیں تھیں، بڑی دشمنیاں تھیں، ان کی جنگیں ہوئی تھیں، جنگ صفین ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی، فلان ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اتنے قتل ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف رب کا قرآن ہے۔ تاریخ کو میں کہتا ہوں میں صفین کی جنگ کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ مجھ پہ لگا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جنگ جمل کو میں نہیں مانتا، کوئی مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا؟ کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی بات نہیں، نہیں مانتا تو نہ مانو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، میں اس کو نہیں مانتا، نہیں سمجھ آئی؟ ایمان سے گیا کہ نہ گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور مخاطبہ، میں تجھے اپنے محبوب کے صحابہ کے بارے میں بتاؤں تو جو میری طرف، میں تمہیں اپنے محبوب کے صحابہ کی طرف کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ تو دیکھے گا کوئی بات کوئی تو دیکھے گا کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشانات ہیں، ان کے چہروں پر اللہ کو سجدے کرنے والے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ، عظیم صحابہ، میں تو کہا کرتا ہوں قرآن ہمیں 3 واسطوں سے ملا، ہم تک پہنچا 3 واسطوں سے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن دیا حضرت جبریل کو، اور جبریل نے آ کے قرآن دیا حضرت محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قرآن دیا صحابہ کرام کو۔ ذرا توجہ کرنا، یہودیوں نے آ کے حضور سے سوال کیا، ان تینوں کی بات کرنے لگا ہوں، تینوں جو واسطے ہیں نا قرآن ہم تک پہنچنے کے، ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہودی آ گئے، آ کے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ قرآن کون لے کے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے نہیں، اگر میکائیل آتا ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے، جبریل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہم پر ہمیشہ عذاب لے کے آتا رہا ہے، پریشانیاں لے کے آتا رہا ہے۔ ہم نہیں جبریل کو مانتے، ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، اللہ نے فوراً جواب دیا۔ کیا اللہ کہتے ہیں؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ ان کافروں کا کیا ہے؟ جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل تو وہ ہے جس نے آپ کے دل پر میرا قرآن اتارا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہے جس نے آپ کے دل پر میرا قرآن۔ جبریل کو انہوں نے انکار کیا، جبریل کو دشمن قرار دیا، اللہ نے فوراً جواب دیا۔
اب دوسرا واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں انہوں نے جب باتیں کی، نعوذ باللہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ دیوانے ہیں، قرآن کا واسطہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے برداشت نہیں کیا، اللہ نے قسمیں اٹھا کے جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نون، چھوٹا جا رہ گیا یار بھیا، چھوٹا جا ہی رہ گیا، تھوڑا ہی ٹائم، لمبا نہیں درس دے دا، ادھا کو گھنٹہ بس برداشت کر لو یار، کوئی گل نہیں، قرآن ہی سنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ لو بھائی اٹھنا نہیں کسی نے، تھوڑی مہربانی، اور 5-7 منٹ کی گل، بس قرآن تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، توجہ کرنا، آپ کی مہربانی۔ میرے بھائی اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیا ہی کمال کیا۔ اللہ پاک فرماتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ قسم اٹھا کے اللہ نے حضور کا دفاع کیا، اللہ نے نون والقلم، مجھے قلم کی قسم، وما یسترون، اور جو وہ سطروں میں لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں اتنی بڑی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے میرے محبوب، آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی حضور پر اعتراض کیا، اللہ نے جواب، پہلا بات جبریل پر اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا، حضور پر اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا، تیسرا اعتراض جو قرآن ہم تک پہنچا، تیسرا واسطہ وہ صحابہ، ان پر اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا۔ توجہ کرنا، وہ کیسے؟ پہلا سپارہ دوسرا رکوع، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے ایمان لائیں، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائیں؟ صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا۔ اللہ نے جواب اگلے سپارے سے نہیں دیتا، اللہ نے جواب اگلے رکوع میں نہیں دیا، اللہ نے جواب اسی آیت میں دیا، اللہ نے جواب اسی آیت میں دیا۔ کیا اللہ کہتے ہیں؟ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، کرو گے ترجمہ؟ کیا ترجمہ؟ الا خبردار، انہم، میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والا خود اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو بھائیوں قرآن پہنچا 3 واسطوں سے، اور تینوں واسطوں پر اب کوئی کسی نے اعتراض کیا، اللہ نے فوراً جواب دیا۔ لو بھئی آخری بات ذرا توجہ سے سمجھنا میرے بھائیوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلے 4 بندے تھے، چار فرد، حضرت امی خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ 4 بندے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب جناب دار ارقم میں دعوت چلی گئی، دار ارقم میں، ارقم کے گھر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں پر دعوت گئی تو 40 ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ اور پھر جب دعوت اور زیادہ پھیلی تو پھر بیت عقبہ والے دن 80 ہو گئے۔ پھر جناب والا جب ہجرت کا مقام آیا، 13 سال کی
محنت کے بعد 115 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 115 ہوئے. ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو بدر میں 313 ہو گئے، احد میں 750 ہو گئے، خندق میں 1000 ہو گئے. اللہ اکبر. پھر جناب کیا ہوا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو 1400 ہو گئے، 1400. اللہ اکبر. پھر فتح مکہ والے دن 10,000 ہو گئے، فتح مکہ والے دن 10,000 ہو گئے. اور جس دن اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اس دن 1,44,000 ہو گئے. اللہ اکبر. یہ اتنے بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کے رسول کے شاگردوں کا. اللہ اکبر. اور ان کو اللہ پاک نے کیسے کیسے سرٹیفکیٹ دیے، اللہ پاک نے کیسے کیسے ان کے لیے القابات اللہ پاک نے قرآن میں استعمال کیے. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں. صحابہ کے بارے میں قرآن بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے. میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں، آخری بات سنانے لگا ہوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ اکبر، گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. نبی کی محبت میں اپنے گھر لوٹائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے. یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن، یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن. لہو شارک کا دے دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے 1 کروڑ روپیے کا شعر بیان کرنے لگا. صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی. قرآن بھی صحابہ کے ذریعے آیا، سنت بھی صحابہ کے ذریعے آیا. بھائی یہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن اس طرح نبی پاک چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اس طرح دے کے نہیں گئے تھے 2 گتوں کے درمیان کاغذوں پر لکھا ہوا. نہ کوئی چمڑے پر لکھا ہوا تھا، کہیں کاغذ پر لکھا ہوا تھا، تھوڑا بہت کسی کے سینے میں تھا. یہ سارا کچھ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئے. ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف جنگ ہوئی. اس میں 1200 حافظ قرآن شہید ہو گئے. کتنے؟ 1200 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حافظ قرآن اتنے شہید ہو گئے، قرآن کے بارے میں مسئلہ بن جائے گا، اس کو کیوں نہ اکٹھا کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا سربراہ بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان زید نے کاغذوں سے، پھر چمڑے کی کھالوں سے، پھر پتوں سے، لوگوں کے سینوں سے قرآن اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے اس طرح بنا کے ہمیں دیا. قرآن پھر کس کی راہ سے آیا؟ صحابہ کی راہ. کس کی راہ سے آیا؟ صحابہ. اور سنت بھی ساری. آج میں حدیث بیان کروں، قاری صاحب بیان کریں، خطیب صاحب بیان کریں، عن ابی ہریرہ، عن ابی ذر، عن ابی بکر الصدیق، عن علی ابن ابی طالب. ہاں، نبی پاک کی سنت بھی صحابہ کے ذریعے سے آئی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین صحابہ لے کے آئے. میں کیسے کہتا ہوں؟ صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی. صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی. ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے حضور سے اور حضور کے ساتھ متعلق جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب سے محبت عطا فرمائے. کیونکہ کل قیامت والے دن
جس بندے کی جس سے محبت ہوگی نا وہ بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری محبت اگر حضور کے غلاموں کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ ہوئی تو حشر بھی انشاءاللہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة